اسٹیج پر تشریف فرما مشفق اساتذہ کرام و مہمانان اعزام اور محترم سامعین کرام، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جس کی جملہ تعلیمات میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام باشندگان عالم کے لیے واضح روشنی موجود ہے۔ روز اول ہی سے اسلام کی کرنیں اس وقت رفتاری سے پھیلی کہ اقوام عالم حیران و ششدر رہ گئی اور اس حق و سچ مذہب کی اشاعت میں حسن اخلاق اور اخلاق رسول کا بڑا دخل رہا ہے۔ باطل نظریات کے حاملین نے یہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھکنڈے اپنائے کہ اسلام کی اشاعت بدور شمشیر ہوئی ہے، لیکن تاریخ و سیر کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام کی اشاعت اخلاق بلکہ مکارم اخلاق سے ہوئی ہے، جس کا اعتراف اپنے مجاہد لیے غیر بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ سچ ہے جادو وہ ہے سر چڑھ کر بولے۔ سامعین کرام، آئیے سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے اخلاق کو دیکھیں جنہوں نے اپنے کریمانہ اخلاق کے ذریعے قلیل مدت میں مردوں کو مسیحا بنا دیا، زمانے جاہلیت کو خیر القرون کا اعزاز بخشا، عرب کے سفاح خونریز انسان دوست بن گئے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر دشمنان اسلام پاسبان اسلام بلکہ پاسبان عالم بن گئی، باغیان دین حامیان دین کے نام سے پکارے جانے لگے۔ الغرض اسلام ترقی کرتا چلا گیا۔ حضرات، بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ اس کے فیض سے اب مردہ چمن لہلہانے لگے، مردہ کھیتی میں جان پڑ گئی، سویا ہوا سبزہ جاگ اٹھا، سنسان باغ جس کی پتیاں مرجھا کر کے چکی تھیں، اخلاق رسول کی ہوا چلتے ہی ان میں نئی اور ہری پتیاں نکل آئیں۔ حضرات، آئیے تاریخ کے اوراق کو کھولتے ہیں۔ مکہ فتح ہو چکا ہے، حضور اقدس اور آپ کے صحابہ غالب آ چکے ہیں، دشمنان اسلام سروں کو جھکائے سزا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کریمانہ کا نمونہ پیش کیا۔ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے، دشمنوں کے خطاب ہوتا ہے، لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ جاؤ جاؤ، آج محمد کی طرف سے معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آگے بڑھیے، سردار سماما آپ کے خون کا پیسہ تھا، لیکن اخلاق رسول سے متاثر ہو کر عاشق رسول بن گیا۔ فضالہ میں جان کے در پہ تھا، اخلاق حقیق کی وجہ سے یہ دین اسلام بن گیا۔ نجران کا راہب اسلام سے متاثر تھا، حضور کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام کا شیطان بن گیا۔ میں پوچھتا ہوں، ان لوگوں پر تلوار کس نے اٹھائی؟ کیا یہ قبول اسلام اخلاق کا نتیجہ نہیں تھا؟ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اخلاق کے بہت سے نمونے پیش کیے۔ آئیے اسلام کی چند تعلیمات کا جائزہ لیں جن کو دیکھ کر، پڑھ کر، پرکھ کر اور بروئے کار لا کر ایک جہان اسلام کے دامن وسیع میں پناہ لینے پر فخر محسوس کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اِنَّ خِيَارَكُمْ مَنَازِلُكُمْ أَخْلَاقًا، کہیں ارشاد ہوتا ہے من لا یرحم لا یرحم، کہیں اسلام ارحموا اہل الارض کا نغمہ سناتا ہے، کہیں احسن الی من اساء الیک کا سبق پڑھاتا ہے، کہیں سلما قطع کا جیسا فطری اصول لگاتا ہے، کہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا مصابیانہ درس دیتا ہے۔ یہی وہ بڑی تعلیمات ہیں جن کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلا اور اس کی اشاعت روز افزوں ہوئی۔ حضرات، ملتی وقت دامنگیر ہے، ورنہ طائف کے واقعات سناتا، فتح مکہ کی روزہ سناتا، جنگ احد کی منظر کشی کرتا، جنگ حنین میں آپ کے اخلاق حسنہ کی جھلک دکھاتا، صحیح کعبہ اور سرزمین عرب کے قصے سناتا، مکہ کی گلیوں کی سیر کراتا، جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے عظیم اخلاق کی نقل سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر دعائیں
اٹھا کر بددعا نہیں کی، کوڑا ڈالنے والے کی مزاج کرسی کی، تلوار کھینچ کر نہیں منی کہنے والے کو معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں اسلام کا شجر سایہدار پھیلتا ہی گیا اور اس کی جڑیں مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ نہ تلوار اٹھانے کی ضرورت پڑی، نہ میزائل اور ٹینک کی ضرورت پڑی۔ اہل مغرب بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول اسلام کے لیے کتنے لوگوں پر تلواریں اٹھائی۔ حضرات، آج دنیا جس دور سے گزر رہی ہے اس میں قتل و قتال، جبر و تشدد، چوری و ڈکیتی، دہشت گردی اور فرقہ پرستی اور طرح طرح کے جرائم عام ہیں، تو وقت متقاضی اس بات کا ہے کہ آج ہم اسلام کے نام لیوا اپنی محبوب کی خوبی اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور اس کی جھلک اپنی زندگی میں اسلام سے لوگوں کی وحشت دور ہو سکتی ہے اور وہ بھی اس کی گھنی چھاؤں میں آ کر پناہ لے سکتے ہیں۔ آخر میں شیخ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، اٹھ کہ اب غزل جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب غزل جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، ہمارے